جی السلام علیکم دوستو، یہ منظر جو آپ کے سامنے ہے شاید بہت سارے لوگوں کے لیے اس کی کوئی وقت کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن وہ لوگ جو پاکستان میں ہیں یا یہاں یورپ سے دور دراز ممالک میں آباد ہیں، ان کے لیے یہ منظر ضرور کچھ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہدایات والے کاغذ لگے ہوئے ہیں کہ اس مشین کے اندر اگر آپ نے یہ روٹی جو ہے اس کو گرم گرم کر کے کھانی ہے تو کس طرح ڈالیں گے تو وہ صحیح رہے گی۔ اور یہ جیسے اس کے اوپر تصویر بھی، یہ منظر بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں لنگر خانہ حضرت مسیح موعود، جس کا آغاز قادیان سے ہوا، اور خلیفۃ المسیح ثانی کی ایک خطاب میں آپ نے سنا کہ ان لنگر خانوں کی برانچیں دنیا کے کنارے ہر ملک میں کھل جائیں گی، اور لوگ اس لنگر سے نہ صرف جرمنی، نہ صرف امریکہ، نہ صرف کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، بلکہ اور وہ ممالک جہاں جہاں احمدیت پھیل رہی ہے اس سے استفادہ کریں گے۔ اور یہ منظر اس وقت اس جگہ ہے جو مرکز ہے جماعت احمدیہ ورلڈ وائڈ کا، اسلام آباد ٹیلفورڈ میں مسجد مبارک اور پھر ساتھ قصر خلافت۔ یہ ربوہ میں ہم نے یہ مناظر دیکھے تھے، یہ وہ چاول اور پھر ساتھ آلو گوشت اور دال، جس نے دارالضیافت کی دال کھائی ہے یا یہ آلو گوشت سے استفادہ کیا ہے، وہ یہ منظر دیکھ کے اس کے دل میں لازمی جو ہے ایک یادیں جاگ جائیں گی، یا کہیں کہ منہ میں پانی بھی آئے گا۔ یہ وہ برکات ہیں جو یہاں لوگ پورے یورپ سے بلکہ ورلڈ سے آتے ہیں ملاقات کرنے، اس کے بعد لنگر سے استفادہ کر کے جاتے ہیں۔ ابھی ملاقاتیں بھی اندر چل رہی ہیں، اور یہاں جو دوست فارغ ہو چکے ہیں اپنا لنگر سے استفادہ کر رہے ہیں۔ بہت ہی اچھا ماحول ہے، باہر مائنس ٹمپریچر ہے لیکن اندر اس مارکی کے جو گرم ہوا کا انتظام ہے جس سے ٹمپریچر بہت ہی بہترین ہے۔ چائے گرم گرم، اور اس کے طرح ساتھ اس کے گرم کرنے کے لیے اگر کسی نے سالن گرم کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بعض دوست یہاں فرائی ویلی کے یہاں اپنی صرف ڈیوٹی کی خاطر بھی آتے ہیں، جو آ کے یہاں ٹائم دیتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، تاکہ جو مہمان آئیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یا خلیفۃ المسیح سے ملاقات کے لیے یا نمازوں کے لیے وہ یہاں آ کے استفادہ کر سکیں۔ یہ بھی منظر دیکھ لیں مسجد مبارک کے باہر ایریا سے جہاں لوگ نمازوں کے لیے آتے ہیں، ملاقاتوں کے لیے آتے ہیں۔ یہ نمازوں کے اوقات لکھے ہوئے ہیں، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک فرمان، توکل ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو کامیاب و با مراد بنا دیتا ہے، ملفوظات جلد 10۔ پھر یہی چیز جو ہے انگلش میں، یہاں یہ متواتر میسیجز جو ہیں بدل بدل کے شو ہوتے رہتے ہیں۔ لیں جی دوستوں، لنگر کے مناظر آپ نے دیکھے، اب میں آپ کو اپنے ساتھ ساتھ یہ عشاء کی نماز کے لیے جاتے ہوئے مسجد وہ ہلکا سا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری تقریباً 10-12 سال کے بعد جو اندازاً ملاقات ہوئی حضور اقدس کے ساتھ۔ بہت سارے احمدی ہیں دنیا میں جن کی دلی تڑپ ہوتی ہے کہ حضور اقدس سے ہماری ملاقات ہو، لیکن بعض اوقات دوریاں، ویزوں کا مسائل اور کئی وجہوں سے نہیں ہو پاتی، لیکن جو تڑپ ہے وہ ہر انسان کے دل میں قائم ہے۔ ہماری آج کی ملاقات بہت ہی زبردست رہی ہے، اور انسان ملاقات پہ جانے سے پہلے بڑے پلان بناتا ہے، میں حضور اقدس سے یہ بات بھی کرنی ہے وہ بھی، اور ابھی ملاقات شروع نہیں ہوتی تو اس سے پہلے ہی جو دل کی کیفیت ہے وہ بدلنی شروع ہو جاتی ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور وہ جو سارے پلان بنے ہوتے ہیں میں حضور سے یہ بھی بات کروں گا، میں یہ بھی مشورہ لوں گا، وہ سارے کے سارے پروگرام جو ہے نا حضور کے چہرے پہ جیسے ہی نظر پڑتی ہے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک بات کے بعد حضور اقدس کچھ نہ کچھ سوال کر لیتے ہیں۔ بچے جو ہیں آج کل کے وہ اپنے
جو ہے دل کی بات حضور سے کر لیتے ہیں کھل کے، اور حضور اقدس کی طرف سے پھر ان کو مشورہ بھی ملتا ہے جو وہ جاننا چاہتے ہیں۔ ابھی ہم مسجد کے پاس پہنچ رہے ہیں، مسجد مبارک، جہاں عشاء کی نماز کے لیے میرا خیال ہے کہ بھی کھل چکی ہوگی۔ نہیں، جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا نا، مسجد سے باہر کے منظر، مسجد آتے ہوئے یہ منظر بعض لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو یہاں نہیں کبھی آئے یا نہیں آ سکتے، لیکن جن کے لیے سہولت موجود ہے ان کے لیے بالکل نارمل ہے۔ آج ماشاءاللہ محض اللہ کے فضل سے ہمیں عرصہ دراز کے بعد جو ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اس میں جو انسان ہے وہ اپنے تأثرات بیان نہیں کر سکتا، کتنی زبردست قسم کی ملاقات رہی۔ اور خاص طور پہ جو بچے ہیں یہاں پیدا ہوئے بڑے ہوئے، ان کی جب حضور اقدس کے ساتھ ڈائریکٹ ملاقات کے دوران گفتگو ہوتی ہے تو ان کی جو خوشی ہے وہ دوبالا، اور اس کو بھی بیان بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ مسجد جو مبارک مسجد کے اندر نام آپ عربی میں دیکھ رہے ہیں، خدا تعالیٰ کے نام، ہمارے یہاں ایک دوست ہیں جو اپنے شوق کے ساتھ انہوں نے یہ عربی خطاطی کا کام سیکھا، اور انہوں نے اپنا پورا بتایا اس کی بیک گراؤنڈ، کس طرح ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ یہاں خدا تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو وہ اپنے ہاتھ سے لکھیں۔ ابھی عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ گفتگو ہوگی۔